الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی شہنشاہی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو مالک ملک خالق کل ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر، جنہوں نے اپنی امت کے لیے اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اپنا بچپن، لڑکپن، زندگی کے مختلف مراحل اور زندگی کے مختلف امور میں بہترین اسوہ حسنہ ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعا جناب صحابہ کرام کے لیے،
تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے دور میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے تذکرے، آپ کی زندگی کے مختلف مراحل اور امور، ان کا ذکر کرتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کا بچپن ذکر کیا تھا، تو آج کی اس مجلس میں بتوفیق اللہ آپ کا لڑکپن اور وہ عمر جس میں انسان معاشرے سے سیکھتا ہے، ارد گرد کے ماحول سے، ساتھ کھیلنے والے بچوں سے متاثر ہوتا ہے، اس عمر میں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سنجیدہ اور چہرے پر ہمہ وقت متانت اور مسکراہٹ کو سجائے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام قسم کی برائیاں، وہ تمام قسم کے غلط امور جو اس وقت سر انجام دیے جاتے تھے، اس سے کوسوں دور تھے۔ حضرات محترم، یہ وہ دور تھا جس دور میں عرب کا معاشرہ بت پرستی، بتوں کے لیے اپنی جبین نیاز کو جھکانے والا، اپنی قربانیوں کو، اپنے حتیٰ کہ اپنے بچوں کو بھی بتوں کے لیے قربان کر دینے والا وہ معاشرہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں پر اور نوجوانوں پر جس چیز کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ عرب کا معاشرہ جس میں شراب و کباب کا دورہ تھا، اور شعر و شاعری، اشعار، موسیقی، یہ عرب کا طرہ امتیاز بن چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو پس پشت ڈالتے ہوئے، دنیا کائنات پر غور و فکر کرتے ہوئے، اللہ کی توفیق سے، اپنی برکات سے لوگوں کو نوازتے ہوئے سیرت کی روشنی میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مدت رضاعت مکمل ہوئی، حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ حقیقی آمنہ، سیدہ آمنہ کے پاس چھوڑنے آئیں، لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کیا جائے۔ منت سماجت کی، ان کو یہ باور کروایا کہ ہم آپ کے بیٹے کی اچھی پرورش کریں گے، اچھا خاصا اس کو تندرست و توانا بنائیں گے۔ خیر، آمنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ مان گئیں اور ان کو واپس بھیج دیا۔ حلیمہ سعدیہ بنو سعد قبیلے میں، اپنے قبیلے میں واپس لے گئیں۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلتے رہے، بڑے ہوتے رہے۔ اچانک ایک واقعہ پیش آیا۔ صحیح مسلم نے اس کو، مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں اس کو ذکر کیا ہے، اور سیرت کی کتابوں میں بہت تفصیل سے اس واقعے کو ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ بچوں سے کھیل رہے تھے، اور
یہ وہ عمر تھی جب کھیلنے میں بھی ایسے شغل اور ایسے کاموں کو اختیار کیا جاتا جو سراسر فائدہ مند ہوتے۔ بکریوں کو چرانا، بنو سعد کی بکریاں چراتے اور یہی آپ کا شغل تھا۔ بکریاں چراتے چراتے اپنے بھائیوں سے الگ ہوئے تو آسمان پر دو پرندے اڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ آہستہ آہستہ وہ نیچے کی طرف پرواز کرتے ہوئے آپ کے پاس پہنچتے ہیں، اور صحیح مسلم کے جو مختصر واقعے میں بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل پہنچے علیہ السلام، آپ کو سب سے الگ کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر دیا گیا۔ سینے کو چاک کیا، شق صدر کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے دل نکال کر سونے کا تشت میں رکھ کے اس کو اچھے سے خوبصورت طریقے سے دھویا گیا۔ پھر اس کے بعد دل کو بھی چاک کیا اور سیاہ رنگ کا خون کا لوتھڑا اس کو نکال کر پھینک دیا اور کہا یہ وہ شیطانی اثرات ہیں جو اس کے دل میں ہے، اس کو نکال دو۔ یہ سارا کام مکمل کر کے دل کو اپنی جگہ پر رکھا، سینے کو دوبارہ سی دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی والدہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آ کر انتہائی پریشانی سے سارا واقعہ بیان کرتے ہیں، چہرے کے رنگ اڑے ہوئے اور انتہائی پریشان۔ جب یہ واقعہ آپ کی ماں نے، رضائی والدہ نے سنا تو وہ بھی پریشان ہوئیں اور فوراً سوچا اس سے پہلے کچھ اور واقعہ رونما ہو، اس کو حقیقی والدہ کے پاس بھیج دیا جائے۔ حلیمہ سعدیہ نے وقت سفر باندھا، سفر کی تیاریاں شروع کی اور ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کے آبائی علاقہ مکہ مکرمہ کی طرف چل دیں۔ اور یہ چکے صدر کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو جو کھولا گیا ہے، یہ آپ کی زندگی میں روایات کے مطابق 4 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ تو آپ کے بچپن میں، دوسرا واقعہ آپ جب 10 سال کی عمر میں غالباً تھے اس وقت ہوا، تیسری دفعہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا تاج اپنے سر پہ سجایا ہے، نبوت کا وقت ہوا، چوتھی اور آخری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی بلندیاں اور سدرۃ المنتہا تک جب پہنچتے ہیں، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر، آپ کا سینہ چاک کر کے شیطانی لوتھڑے کو نکال کر سینہ بند کر دیا گیا، اور شیطانی اثرات کے نکل جانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا بہت بڑا انعام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں کے پاس تشریف رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ہماری ماں فرماتی ہیں کہ ایک دن اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور چل دیے۔ مجھے بڑی حیرانگی اور پریشانی ہے، آپ کو اچانک کیا ہوا؟ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے میرے چہرے پر کچھ پریشانی اور تشویش کے اثرات دیکھے۔ آپ نے کہا عائشہ تجھے کوئی پریشانی ہے، کوئی کیا مسئلہ ہے تجھے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی میں سوکن والی ہوں، میری دوسری سوکنے بھی ہیں، ان حالات میں آپ اگر میرے گھر سے اچانک جائیں گے تو مجھے پریشانی تو ہوگی نا۔ آپ نے کہا قد جاءک الشیطان، تیرے پاس شیطان آ گیا تھا؟ تو عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی شیطان میرے پاس کیسے آئے گا؟ آپ نے کہا ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے ساتھ بھی ایسا شیطان ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے شیطانی لوتھڑے کو، شیطانی اثرات کو مجھ سے دور کر دیا، اب شیطان میرے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ اثرات شق صدر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو نکال کر شیطانی لوتھڑے کو نکالا گیا، اس کے اثرات کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان اب حاوی نہیں ہو سکتا، آپ کا مطیع ہے، آپ کے فرما بردار بن چکا ہے۔ عزیزان گرامی،
حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لا رہی ہیں۔ کیا ہے کہ رستے میں مکہ کے قریب پہنچتی ہیں کہ مکہ کے مضافات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو جاتے ہیں۔ انتہائی پریشان ہوئیں، فوراً مکہ پہنچتی ہیں، آپ کے دادا کو اطلاع کی کہ آپ کا بیٹا وہ تو گم ہو گیا۔ اور پھر کیا تھا، عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں وہ فوراً مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ دعائیں کرتے رہے کہ ورقہ بن نوفل اور قریش کے کچھ نوجوان آپ کو ڈھونڈ کر آپ کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کا اور اللہ کو مانگنے کا بہترین مظہر تھا۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ حقیقی سیدہ آمنہ کے پاس پیش کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزارا۔ ایک دن پروگرام بنتا ہے کہ آپ اپنے دادا اور والدہ کے ساتھ یثرب جو مدینہ الرسول کا پرانا نام ہے، اس وقت آپ کی عمر تقریباً 6 سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کے دادا اور آپ کی والدہ اور ان کی ایک لونڈی ایمن کے ساتھ مدینہ کا اس وقت کا یثرب اس کا سفر کرتے ہیں۔ وہاں پر آپ کے دادا کا ننھال بھی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی قبر مبارک بھی تھی۔ تو وہاں پر میل ملاقات کے بعد والد کی قبر پر حاضری دینے کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں کہ مقام ابوا پر پہنچ کر، ابوا نامی جگہ پر پہنچ کر سیدہ آمنہ بیمار ہوئیں، ایسی بیمار ہوئیں کہ اس بیماری نے سیدہ آمنہ کو اس دنیا سے رخصت کر دیا اور اللہ کے ساتھ، خالق حقیقی اس کے ساتھ جا ملی۔ اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے سینے پر ایک یتیمی کا بوجھ سہ رہے تھے، آج وہ موقع تھا کہ اللہ نے والدہ کا سایہ بھی آپ سے سر سے اٹھا لیا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ ظاہری اور دیکھنے والے اسباب نہ بھی ہوں، جب اللہ کی مدد شامل حال ہو تو اللہ کسی یتیم بچے کو، اور ایسا بچہ جس کی والدہ کا سایہ بھی سر پر نہ ہو، اللہ اس کو تمام جہانوں کا سردار بھی بنا سکتے ہیں، پوری دنیا کا قائد بھی بنا سکتے ہیں اور پوری دنیا کی عظمتوں کو سمیٹ کر اس کی جھولی میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایسا واقعہ تھا جس واقعے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گہرا دکھ دیا اور پریشانی پہنچی۔ یہ پریشانی کو دیکھ کر آپ کے دادا جو آپ کی محبت میں جھلک رہے تھے، آپ کی محبت میں پلک رہے تھے اور آپ کو سینے سے لگائے ہوئے تھے کہ میرا یتیم بیٹا آج ماں کی شفقت سے بھی محروم ہو چکا، آپ کے دادا ایمن کے ساتھ آپ کو مکہ واپس لے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی سرپرستی میں زندگی گزارتے ہیں۔ آپ کے دادا آپ سے کتنی محبت کرتے تھے، سیرت کی کتابیں اور آپ کے واقعات سے بڑی بڑی ہیں۔ صرف ایک واقعہ ذکر کر کے ہم اپنی بات کو آگے چلاتے ہیں۔ آپ کے دادا عبد المطلب مکہ مکرمہ خانہ کعبہ میں کعبہ کے سائے میں ایک مسند لگا کر بیٹھتے تھے، اس کے ارد گرد ان کے بیٹے بیٹھتے، مکہ کے سردار بیٹھتے۔ اس مسند پر، اس سیٹ پر، اس جگہ پر جہاں آپ کے دادا بیٹھا، عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے، سردار بیٹھا کرتے تھے، کسی کو بھی یہ جرت نہیں تھی کہ اس مسند پر آ کر بیٹھ ہی جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آتے اسی مسند پر بیٹھتے، آپ کے چچا ان کو اٹھاتے، دیگر سرداران قریش ان کو اٹھانے کی کوشش کرتے، لیکن جب عبد المطلب دیکھتے کہ میرے بھتیجے کو، میرے پوتے کو اٹھایا جا رہا ہے، فوراً ان کو کہتے نانا اس کو تم نے نہیں اٹھانا، یہ میرا بیٹا ہے، میرے بیٹوں سے بڑھ کے ہے، اس کو اپنی اس مسند پر بٹھا دیتے۔ عزیزان گرامی، 8 سال کی عمر میں تقریباً دادا کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے، اور آج وہ دن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں سے بڑھ کر محبت کرنے والے دادا
اور آپ سے انتہائی شفقت اور مودت و محبت رکھنے والے دادا اس کو بھی الوداع کہہ رہے تھے، اور آپ کی کفالت آپ کے چچا ابو طالب کے کندھوں پر رکھ دی گئی۔ ابو طالب وہ اپنے بھائیوں میں دوسروں کے مقابلے میں وہ مالی اعتبار سے کمزور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، وہ پہلے ہی کمزور ہیں مالی اعتبار سے، آپ نے ان پر بوجھ نہ بننا چاہا، بلکہ کیا ہے وہ بنو سعد جو آپ کا رضائی خاندان تھا، حلیمہ سعدیہ کا خاندان، اس میں بنو سعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانا تو سیکھ لی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر دیکھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا اور احساس کا مادہ چیک کیجئے کہ آپ نے اس عمر میں بھی کسی پر بوجھ بھرنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کی بکریاں اجرت پر لے کر ان کو چرانا شروع کر دیا اور اپنے چچا کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا، گھر میں حالات ایسے تھے کہ کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے بیٹے ابو طالب کے بیٹوں کو ترجیح دیتے، آپ خود سائڈ پہ ہو کر بیٹھے رہتے کہ یہ پہلے کھائیں اور بعد میں کچھ ہوا تو میں بھی کھاؤں گا، لیکن ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل خیال رکھتے تھے۔ اور ابو طالب کے گھرانے میں جو برکات دیکھی گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے واقعات میں سے ایک واقعہ ابو طالب کے گھر کا، فرماتے ہیں کہ ابو طالب کے گھر میں کھانا کھایا جاتا، اگر آپ اس دسترخوان پر موجود نہ ہوتے، ابو طالب کا گھرانہ کھانا کھانے کے باوجود بھی سیر نہ ہوتا، ان کی بھوک کبھی نہ ختم ہوتی، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دسترخوان پر موجود ہوتے تو تھوڑا سا کھانا ہی ان سب کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی ابو طالب فرمایا کرتے تھے انک لمبارک، آپ بڑے بابرکت والے ہیں۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنے زندگی کے دن گزار رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے، اور اسی دورانیے میں مکہ میں قحط سالی کا ایک دور آیا، بارش نہیں ہو رہی، لوگ کہہ رہے ہیں لات کے پاس جاؤ، عزا کے پاس جاؤ، اور کچھ نے کہا تم اس طرح کیوں کرتے ہو؟ وہ ابراہیم علیہ السلام، اس کا جانشین، اس کا خاندان کا ایک نونہال، اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ اور ایک قیافہ شناس جو قیافہ شناسی کے ذریعے بتایا کرتا تھا کہ یہ بچہ کیسا ہوگا، یہ کیسا ہوگا، ہم اس پر بحث نہیں کر رہے جائز اور ناجائز کے حوالے سے، لیکن اس نے اتنا ضرور کہا تھا کہ اس آپ کے بیٹے کے پاؤں وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں جیسے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہونے کے ناطے جسمانی مشابہت بھی رکھتے تھے، اور اسی بنیاد پر مکہ کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور ابو طالب کے دروازے پر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اپنے بھتیجے کو بھیجیے، ہمارے لیے دعا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے ہمراہ بیت اللہ میں ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش اتار رہے ہیں۔ حضرت محترم، یہی اس کے علاوہ نبوت کے دور میں بھی مدینۃ الرسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے، ایک صحابی آئے اللہ کے نبی دعا فرما دیجئے، معاملات بہت خراب ہو چکے، رستے کٹ چکے ہیں، حلقت الاموال وانقطعت السبل، رستے کٹ چکے، مال برباد ہو چکا، بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ نے فوراً بارش برسائی، اور حدیث میں ہے کہ وہ پورا ہفتہ غالباً بارش ہوتی رہی۔ اگلے جمعے کو وہی شخص یا کوئی اور شخص پھر مسجد میں داخل ہوا اور کہا حلقت الاموال وانقطعت السبل، اللہ کے نبی مال ہلاک ہو چکا، اللہ کے نبی راستے کٹ چکے، اللہ سے دعا کر دیجئے بارش اللہ روک دے۔ تو کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اس بارش کو ہم پر نہ برسا، حوالینا ہمارے ارد گرد برسا۔ سیرت دان لکھتے ہیں
آپ کی انگلیاں ایسے چل رہی تھیں اور مدینہ سے بادل بھی ایسے سرک کر دور دور جا رہے تھے، مدینہ سے بارش کا نام و نشان ختم ہو چکا تھا۔ حضرت محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس عمر میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر سکتے تھے، اور ابو طالب جو ایک سفر پر روانہ ہو رہے تھے، وہ سفر شام کا تھا۔ اس وقت سب سے جو مین سفر تھے تجارت کے اعتبار سے وہ دو ہی تھے، یمن یا شام۔ اسی بات کو اللہ نے سورۃ قریش میں بھی ذکر کیا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ مکہ والوں تم پر اللہ نے کتنی رحمتیں دی ہیں۔ جب گرمی سردی کا موسم آتا ہے، ایک سیزن اللہ نے شام میں لگا دیا ان کا، ایک سیزن اللہ نے یمن میں لگا دیا۔ دونوں سیزن گرمی کا سیزن سے بھرپور مستفیض ہوتے، اور گرمی اور سردی دونوں سیزن سے مستفیض ہوتے، ایک سیزن شام میں ایک یمن میں، اور یہ تجارتی سفر ان کے جاری و ساری رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ درخواست کی کہ مجھے بھی ساتھ چلنا ہے۔ آپ کے چچا وہ محبت کی وجہ سے ان کو روک رہے تھے، خدشات تھے۔ خیر آخری وقت میں ان کو لے کر چلتے ہیں۔ شام کے ایک راستے میں، غالباً شام کے ہی ایک شہر میں، بصرہ نامی شہر جو حوران کا مرکزی شہر تھا، وہاں پہلے بھی گزرتے تھے، آج بھی گزرے ہیں۔ وہاں ایک کلیسا تھا جہاں پر ایک بحیرہ نامی راہب رہا کرتا تھا، جس کا نام جرجیس تھا۔ وہ معمول کے مطابق اپنی زندگی گزارتا، لیکن کسی قافلے کی وجہ سے کبھی نکلتا نہیں تھا۔ آج بھی معمول کے مطابق عرب والوں کا، مکہ والوں کا قافلہ وہاں رکا، تو وہ جرجیس نامی جو بحیرہ نامی جو راہب تھا، وہ باہر نکلا تجسس کے ساتھ، پورے قافلے کو دیکھتا رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ابھی چھوٹے بچے ہیں، نظر پڑی، ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخصیت ہے جو سید العالمین ہے، یہ وہ شخصیت ہے جو اللہ کے رسول، جو رب العالمین کے رسول ہیں۔ اللہ نے ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ مکے والوں نے، قافلے والوں نے پوچھو آج آپ کو کیا ہوا، آپ کبھی نکلے ہی نہیں ہیں ہمارے لیے۔ وہ کہنے لگے آپ کے درمیان ایسی شخصیت موجود ہے جس کے لیے پتھر بھی جھک جھک کر آپ کو سلام کر رہے ہیں، یا کسی نبی کے علاوہ کہیں اور نہیں کرتے۔ خیر اس راہب نے جو کبھی پوچھا نہیں تھا، آج ان کے لیے کھانا بنا رہا ہے۔ کھانا بنایا تو اہل قریش والوں نے، جو قافلے والے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اونٹوں کے پاس کھڑا کیا، بچہ ہے چلو یہاں کھڑا رہے، ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ جب اس راہب نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آج جو بچہ پیچھے رہ گیا اس کو لے کے آئیں۔ اس کی وجہ سے تو یہ دعوت کا سارا اہتمام کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں پہنچے، ایک درخت کے سائے میں سب بیٹھے تھے۔ اس درخت کا سایہ ختم تھا اور لوگ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھتے تھے۔ اب درخت کا سایہ نہیں تھا جہاں آپ بیٹھتے، آپ کسی دوسری جگہ پر بیٹھ گئے، درخت کا سایہ سارے کا سارا آپ کے اوپر آ گیا۔ اور بحیرہ راہب کہنے لگے یہ دیکھو یہ سائے تبدیل ہو رہے ہیں، یہ ضرور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ نبوت کی نشانی ہے۔ اور اس لیے اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچانتے ہیں، جیسے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے والدین کو پہچانتے ہیں، ایسے رسول اللہ کی نبوت کو بھی پہچانتے تھے۔ لیکن کیا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، یہ لوگ وہ ہیں جو حق کو چھپا لیتے ہیں اپنے باطل نظریات کی وجہ سے۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و افزائی کے ساتھ، محبت و پیار کے ساتھ اس نے اپنی مہمانی میں شامل کیا، ساتھ ہی کہا اس بچے کو رومیوں سے بچا کے رکھنا۔ تو یہی ابھی وقت چل رہا تھا کہ کچھ رومی وہاں نظر آئے اس راہب کو۔ اس راہب نے رومیوں سے پوچھا تم کہاں؟ وہ کہنے لگے ہمیں خبر ملی ہے کہ اس راستے سے اسی مہینہ میں عرب کا ایک بچہ گزرے گا جو نبی بننے والا ہے، ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو یہی وہ بات کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا، رومیوں سے بچانا، رومی اس کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کچھ دیر بعد رومی یہاں سے گئے، وہ کہہ رہے تھے ہم نے پڑھا ہے اسی مہینے اسی راستے سے بچہ گزرے گا اور وہ یہاں ہے۔
خیر اللہ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کے رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ اور آپ کے جو سرپرست تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً وہاں سے واپس بھیج دیا۔ اور عزیزان گرامی اسی طرح ایک یمن کا سفر، وہاں بھی بہت سی نبوت کی نشانیاں دیکھنے کو ملی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا سفر کیا۔ تو بات کہنے کی یہ ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہو لڑکپن ہو ہمارے لیے رحمت اور شفقت ہی ہے، ہمیں اس پر ناز ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر ہمیں اس بات پر اللہ کے حضور اپنے سر کو فخر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ جھکانا بھی چاہیے کہ مالک تیرا شکر ہے ہم امت محمد سے تعلق رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں اس امت پر فخر کرنے اور ناز کرنے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے کے اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔